هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 17۔ سبق نمبر 17 ہے حروف عاملہ کا بیان، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ ہم لوگ حروف عاملہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اسما پر عمل کرنے والے اور ایک ہے فعل مضارع پر عمل کرنے والے۔ اور ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے اسما پر عمل کرنے والے کے متعلق۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ 2 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، یہ ہماری تیسری جو ہے وہ ویڈیو ہے۔ اور جو ہے اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ تمہیداً جو ہے وہ ایک گراؤنڈ بنا چکے ہیں، اور اس میں نے آپ کو سارا کا سارا جو ہے وہ بتا دیا تھا حروف معانی، حروف مبانی کے متعلق، اور پھر اسماء عاملہ اور افعال عاملہ اور حروف عاملہ کے متعلق۔ پھر اس کے بعد جو ہماری جو لاسٹ کلاس تھی نا، اس میں ہم لوگوں نے جو اسماء پر عمل کرنے والے جو 5 ہوتے ہیں نا، ایک حروف جارہ اور ایک حروف مشبہ بالفعل اور ایک حروف ندا اور ایک ما ولل مشبہ تانی بالعکس اور ایک لا نفی جنس، تو میں نے کہا تھا کہ ایک ایک کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو حروف جارہ کے بارے میں تو الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج کی جو کلاس ہے پارٹ نمبر 3، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں۔ تو دیکھتے ہیں یہ حروف مشبہ بالفعل کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، حروف تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ حرف کی جمع ہوتی ہے، صحیح ہے نا۔ اچھا مشبہ جو ہے نا، یہ مشبہن ہے نا، اور مشبہن جو ہے وہ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یہ باب تفعیل سے آپ جب تفصیل پڑھ لیں گے آگے تو یہ آپ کو جب بات سمجھ میں آئے گی۔ ابھی آپ اتنا یاد کر لیں کہ یہ جو ہے وہ فعل یفعل مفعل اور مفعل، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے یہ شبہ یشبہ تشبیہن مشبہن اور مشبہن، یہ جو مشبہن جو ہے نا یہ ہے اس میں مفعول کا صیغہ، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جسے تشبیہ دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے نا، تو مشبہ معنی تشبیہ دینے والا اور مشبہ معنی جسے تشبیہ دی جائے۔ تو حروف مشبہ کا معنی یہ ہوگا ایسے حروف جنہیں تشبیہ دی جائے۔ اچھا، با کا مطلب ہوتا ہے ذریعے، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، با کا مطلب ہوتا ہے کو، با کا مطلب ہوتا ہے پر، با کا مطلب ہوتا ہے کا، کئی سارے معنی ہوتے ہیں۔ خیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی کیا معنی ہے یہاں پر با کا معنی آپ لے لیں، یہ میں نام سمجھا رہا ہوں، صرف ٹائٹل سمجھا رہا ہوں، کیونکہ ٹائٹل کو سمجھ لیں نا آپ نے تو بہت آسان ہو جائے گا سارا کا سارا جو ہے نا آپ کو سمجھنا۔ دیکھیں با کا معنی ہوتا ہے یہاں پر ساتھ لے لیں آپ با کا معنی، ٹھیک ہے۔ اور فعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فعل وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا، اور فعل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی زمانہ جو ہے وہ تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک زمانہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور فعل ہوتا ہے، اور حرف ہوتا ہے، اور اسم جو ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ اب جب ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں حروف مشبہ بالفعل، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب، اس ٹائٹل کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے حروف جنہیں تشبیہ دی گئی ہو کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ۔ تو کیا یہ حروف فعل ہیں؟ نہیں، یہ حروف فعل نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسے حروف ہیں جنہیں فعل سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن یہ ہیں حروف، ٹھیک ہے۔ اچھا اب تو اس کی تعریف اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں وہ حروف، وہی جو میں نے ابھی آپ کو ٹائٹل سمجھایا نا، وہی جو ہے وہ اس کی تعریف ہے۔ تو وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں، وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں انہیں کہا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا حروف مشبہ بالفعل کیا ہوتے ہیں۔ تعریف میں نے آپ کو بتا دی، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں حروف مشبہ بالفعل کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو بہت آسان ہے یہ بھی سمجھنا، صرف اور صرف 6 ہوتے ہیں، صرف 6 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اور کون کون سے ہوتے ہیں یہ آپ اسکرین کے اوپر یہاں پہ دیکھ لیں۔ ایک ہوتا ہے انا
ایک ہوتا ہے انا، ایک ہوتا ہے کأنا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، انا، انا، کأنا، لاکنہ، لیتا، لعلہ. یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ویسے کوشش کریے گا کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو یاد کرتے رہیں. تو یہ 6 ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں الحمدللہ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا اب یہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ واقعی یہ سوال تو بنتا ہی بنتا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ آپ نے کہا کیا کہ یہ حروف مشبہ بالفعل ہے نا، تو آپ نے کہا کہ یہ وہ ایسے حروف ہیں جنہیں فعل سے مشابہت دی گئی ہے. تو اب آپ یہ بھی تو بتائیں کہ مشابہت کی وجہ کیا ہے. بھئی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ دینے کی اگر آپ اس کو فعل جیسا کہہ رہے ہیں تو فعل کی طرح کہنے، فعل کے جیسا کہنے، فعل سے تشبیہ دینے کی وجہ بھی تو بتائیں. مثال کے طور پر اگر میں یوں کہتا ہوں کہ یہاں کا جو نظارہ ہے نا وہ بالکل مری کے جیسا ہے، ٹھیک ہے، اور مری جو ہے وہ وہاں پر ہریالی ہے، بڑے بڑے لمبے لمبے درخت ہیں، اور مطلب اچھے خاصے ٹیڑھے میڑے جو ہے وہ وہاں پہ راستے ہیں. اچھا سردی بھی وہاں پہ جو ہے وہ بہت ہوتی ہے. تو مطلب یہ کہ تو اسی وجہ سے اب میں یہاں پہ کہوں، اب یہاں پہ بھی مجھے جس جگہ پہ میں موجود ہوں مجھے یہاں پر بھی جو ہے نا بڑی سردی سی لگ رہی تھی، اور بڑے بڑے لمبے چوڑے قسم کے درخت جو ہے وہ نظر آ رہے تھے، اور ہریالی نظر آ رہی تھی، اور ٹھنڈ بھی بڑی مزیدار قسم کی ہو رہی تھی. تو میں نے کیا کہا، یار یہاں کا نظارہ جو ہے نا وہ مری کے جیسا ہے. یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، ماحول، جو موسم جو ہے نا وہ مری کے جیسا ہے. تو اب آپ بتائیں میں نے یہاں کے موسم کو مری کے موسم سے تشبیہ دی ہے. کیوں؟ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ ہے ٹھنڈ بہت زیادہ ہے نا یہاں وہاں پر، تو یہاں پر بھی ٹھنڈ ہوئی تو میں نے کہہ دیا ہاں بھائی یہ جو ہے نا میں نے تشبیہ دے دی. اسی طرح سے جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر لمبے درخت نظر آئے، وہاں پہ بھی تو وجہ تشبیہ لمبے درخت نظر آنا بھی جو ہے وہ کیا ہو گیا، ایک تشبیہ دینے کی ایک وجہ بن گئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو کوئی نہ کوئی وجہ تشبیہ تو ہوگی. تو یہاں پہ ان حروف کی فعل سے تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان حروف کی فعل سے مشابہت کی کیا وجہ ہے. اچھا تو ان حروف کی فعل سے مشابہت کی وجوہات کتنی ہیں، کون سی ہیں؟ تو میں بتاتا ہوں آپ کو. ان حروف کی فعل سے مشابہت کی جو ہے نا وہ 3 وجوہات ہیں. اچھا نمبر 1 جو سب سے پہلی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا نا بھائی جو فعل ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی ثلاثی ہوتے ہیں. اسی طرح سے فعل جو ہے وہ رباعی بھی ہوتے ہیں. تو بس جس طرح سے فعل 3 حرفی ہوتا ہے، فعل میں 3 حرف پائے جاتے ہیں، اور جو ہے 4 حرف بھی پائے جاتے ہیں. 3 کو کہتے ہیں سہ، اور 4 کو کہتے ہیں چہار بھی کہہ لیتے ہیں، اور 4 بھی کہہ لیتے ہیں. تو اسی طرح سے جس طرح فعل سہ حرفی اور 4 حرفی ہوتا ہے، آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے فعل میں 3 حرف اور 4 حروف پائے جاتے ہیں نا، تو اسی طرح سے ان حروف میں بھی 3 حرف اور 4 حرف پائے جاتے ہیں. تو ان میں جو ہے اس طرح سے جس طرح فعل میں 3 حرف 4 حرف پائے جاتے ہیں تو اس میں بھی 3 حرف 4 حرف. تو پہلی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ 3 حرف اور 4 حرف کا پائے جانا. اب آپ کہیں گے بھائی 3 حرف اور 4 حرف کہاں پائے جا رہے ہیں؟ انا دیکھیں آپ، انا میں تو 2 ہی حرف ہیں، ایک الف اور ایک نون، ایک حمزہ اور ایک نون. تو میں کہوں گا دیکھیں حمزہ، پھر ایک نون، اور پھر ایک اور نون، یہ تو 3 حرف ہو گئے نا، ہے نا. اچھا پھر لاکنہ میں آپ دیکھیں ایک لام ہے، ایک کاف ہے، ایک نون ہے، اور پھر ایک نون، پھر یہ 4 ہو گئے. تو اس طرح سے دیکھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ 3 حرفی اور 4 حرفی واقعی ہوتے ہیں. تو پہلی جو وجہ تشبیہ ہے، جو ہم نے ان حروف کو کہا کہ یہ فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، تو پہلی جو وجہ تشبیہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح سے فعل جو ہے وہ 3 حرفی 4 حرفی ہوتا ہے، تو یہ بھی 3 حرفی 4 حرفی ہوتے ہیں. اچھا دوسری وجہ تشبیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں فعل ماضی جو ہے نا، اب یہاں فعل ماضی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو فعل ماضی جو ہے نا وہ ہوتا ہے مبنی.
یہ بات تو طے شدہ ہے، یاد کر لیں آپ، میں کب سے بتاتا ہوا چلا آ رہا ہوں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا تو آپ نے شروع سے پڑھا ہوگا بھائی فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، فعل ماضی مبنی یعنی یہ کہ تبدیل نہیں ہوتا، مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر اس کا عامل تبدیل، اس کا آخر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ کسی بھی حالت میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح سے فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، تو جس طرح سے فعل مبنی ہوتا ہے اسی طرح سے یہ والے جو حروف ہیں یہ بھی مبنی ہی ہوتے ہیں۔ تو مبنی ہونے کی وجہ پر بھی ہم نے اس کو کہا کہ یہ فعل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو پہلی وجہ فعل سے مشابہت کی کیا بنی؟ وہ یہ بنی کہ یہ فعل جس طرح سے 3 حرفی اور 4 حرفی ہوتا ہے تو یہ بھی 3 حرفی اور 4 حرفی ہوتے ہیں، اور جس طرح فعل مبنی ہوتا ہے اسی طرح سے یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور میں نے کہا تھا نا 3 وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا، ایک اور وجہ ہے جس کی بنا پر ہم نے اس کو فعل سے تشبیہ دی ہے، اور وہ کیا ہے بھائی؟ فعل میں نے ابھی تو آپ کو بتایا نا کام کرنے کے معنی پایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے ان میں بھی کام کرنے کے معنی پایا جاتا ہے، فعل والا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ انا کا معنی تو بے شک ہے نا، اور کأنہ کا معنی تو گویا کہ ہے نا، تو پھر کام کرنے کا معنی کیسے پایا جا رہا ہے؟ تو اصل میں یہ جو ہے اگر انا کی اگر آپ حقیقت دیکھیں تو اس کا معنی بے شک ہے، اور بے شک جو ہے جب ہم کہتے ہیں جب ہم تحقیق کر چکے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو انا جو ہے نا اور انا یہ بمعنی حققتو ہے، حققتو یعنی میں نے تحقیق کی، تحقیق کر لی تو بے شک کہہ رہا ہوں کہ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو لہٰذا اب 3 وجوہات ہوگا۔ اچھا، میں آپ کو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، باقاعدہ طور پر میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کہ جو ہے وہ ایک ایک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں کون کون سے جو ہے وہ فعل کا معنی پایا جاتا ہے۔ ابھی آپ اتنا یاد رکھیں کہ ان کی فعل سے مشابہت کی 3 وجوہات ہیں، یہ فعل کی مثل 3 اور 4 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں، اور ان میں فعل والا معنی پایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چلیں کس طرح سے۔ آپ کہیں گے بھائی یہ فعل والا معنی کس طرح سے پایا جا رہا ہے؟ تو دیکھیں حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ، اور ان میں جو ہے وہ فعل والا معنی پایا جاتا ہے، اور انا اور انا جو ہے نا، انا اور انا میں پتہ کون سا معنی پایا جا رہا ہے؟ انا اور انا میں فعل ماضی حققتو کا معنی پایا جا رہا ہے۔ حققتو کا معنی کیا؟ حققتو کا معنی ہے میں نے تحقیق کی، اور کأنہ جو لفظ ہے نا اس میں پتہ ہے کون سا معنی پایا جا رہا ہے؟ اس میں پایا جا رہا ہے شبہتو کا معنی، میں نے تشبیہ دی، میں نے مشابہت دی۔ اسی طرح سے لاکنہ کی بات کریں تو استدرکتو کا معنی پایا جا رہا ہے، استدرکتو کا معنی ہے میں نے وہم کو دور کیا۔ اور لیتا کے اندر کون سا معنی پایا جا رہا ہے؟ اس میں پایا جا رہا ہے تمنیتو، میں نے تمنا کی۔ اور اللہ کے معنی اندر کون سا معنی پایا جا رہا ہے؟ ترجیتو، یعنی میں نے امید کی۔ یہ جو ہے نا سارے کے سارے جو ہے نا یہاں پر واحد متکلم کے صیغے ہیں، حققتو، شبہتو، استدرکتو، تمنیتو اور ترجیتو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ یہ ان میں یہ جو 6 کے 6 جو معنی اس کے اندر پائے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے فعل ماضی ہی ہیں۔ تو یہ فعل ماضی ہیں۔ حققتو باب تفعیل سے تعلق رکھتا ہے، باب تفعیل سے واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی کا۔ شبہتو بھی جو ہے وہ فعل ماضی کا باب تفعیل سے، اور استدرکتو یہ ہے باب استفعال سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ جو تمنیتو اور ترجیتو یہ ہے باب تفعل سے واحد متکلم کا صیغہ۔ اب میں آپ کو باقاعدہ طور پہ انا کے وضع کرنے کا مقصد کیا ہے، انا کا وضع کرنے کا مقصد کیا ہے، کأنہ کا کیا ہے، لاکنہ کا کیا ہے، لیتا کا کیا ہے، اور اللہ کا کیا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔